کیا ہے۔ سورہ مبارکہ نبا کی آیت نمبر 31 ہے، اور یہ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ مجلس اعظام میں ہمارے مسجد کے مولانا صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ یہ بڑی سعادت ہوتی ہے، حافظ ہیں اور مولانا بھی ہیں، تو اللہ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ عنوان یہ ہے مومنین کرام کے انا للمتقین مفازا، اسی پہ ہم نے بحث کیا ہے اور امید ہے کہ آج بھی آپ توجہ سے سنیں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں، کامیابی متقین کے لیے۔ اور نبی نے بھی فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون فی الدنیا والآخرہ، یا علی آپ بھی کامیاب ہے، آپ کے چاہنے والے بھی کامیاب ہیں، فی دنیا دنیا میں بھی کامیاب ہے، والآخرہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہوں گے جن کے امام کامیاب ہو، جن کا امام جنتی ہوگا وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور جن کا امام ادھر والا ہوگا وہ سارے ادھر جائیں گے۔ تو پھر نبی نے بھی فرمایا، قرآن نے بھی کہا۔ اچھا بات سنیں، قرآن نے اور کیا کہا، توجہ ہوگی تو میں بات کروں گا۔ قرآن میں متقین کا ذکر بھی کیا گیا، نبی نے بھی فرمایا کہ متقی کون ہے، کامیاب کون ہے۔ ابھی اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے لیے قرآن میں ایک اور لفظ استعمال کیا، وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے حبیب ان مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو کہ میری نماز، ان صلاتی، اعلان میں یہ کہو کہ میری نماز، ونسکی میری زندگی، میری قربانی، ومحیای میری زندگی کا ہر سانس، ومماتی میرا اللہ کی طرف واپس جانا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ لا شریک لہ، میرے حبیب یہ بھی کہہ دو کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ وبذالک امرت، پھر نبی ان کے درمیان کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے درمیان کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو کہ فانا اول المسلمین، کہ میں محمد کائنات میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ہائے 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 ہائے، سب سے پہلا مسلمان میں مصطفیٰ ہوں۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ فانا اول المسلمین، میرے حبیب کہہ دیجئے لوگوں کے درمیان کہ میں سب سے پہلے مسلمان، پہلا مسلمان، اول المسلمین۔ نوح کے لیے قرآن نے کہا من المسلمین، یہ مسلمانوں میں سے ہے۔ مسلمانوں میں سے ہونا اور ہے، پہلا مسلمان اور ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہوا قرآن میں متقین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، مسلمین بھی ہیں، مسلمانوں سے بھی ہیں۔ تو اول المسلمین،
ارے کچھ بھی نہ تھا، ایک بنانے والا اللہ تھا اور ایک پہلا مسلمان محمد رسول اللہ تھا. کچھ بھی نہ تھا، یہ دو ہستیاں تھی. ایک اللہ تھا جو خالق بنانے والا، اور ایک مخلوق جو پہلا مسلمان اور محمد رسول اللہ. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد صلی اللہ. تو محمد کے لیے کیا کہا؟ اول المسلمین. کے لیے کیا کہا؟ من المسلمین. ابراہیم کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ توجہ چاہوں گا، سورہ صفات 23واں پارہ. ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ. مسلمی نہیں، شیعتہ، یعنی ابراہیم خود بھی شیعہ تھے اور شیعوں میں سے بھی تھے. قرآن ہے، سورہ صفات ہے، 23واں پارہ ہے. تو اللہ نے سب کا ذکر کیا. ابراہیم شیعہ، سورہ صفات پڑھیے گا، 23واں پارہ ہے. اور نبی نے فرمایا کہ کامیاب ہے دنیا اور آخرت. میرے دوستو، آپ ذرا دیکھ لیجیے گا کہ شیعہ جو ورڈ ہے قرآن پاک میں 7 بار آیا ہے. مولانا صاحب موجود ہے، قرآن اٹھا کر لے آئیں اور دیکھیں. تو لوگ شیعوں کے خلاف اتنے پر بکنڈے کرتے ہیں، اتنے سازش بناتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے. کسی نے کہا کہ یہ نصیری ہے، کسی نے کہا کہ یہ غالی ہے، کسی نے کہا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، کسی نے کہا یہ بے دین ہے، کسی نے کہا ان کا قرآن 40 پاروں والا ہے. مگر خدا کی قسم، کسی نے کہا یہ علی کو اللہ مانتے ہیں. میں آج عشر محرم میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے پہلا جو مقام والا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. صلی اللہ. مخلوق میں سب سے پہلا جو خلق ہے وہ محمد مصطفیٰ، جس کے لیے قرآن نے پھر آواز دی، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. میرے حبیب عیسائیوں سے بھی کہہ دیجئے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان سے بھی کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. مگر اپنا اعلان یہ کریں فانا اول العابدین، کہ میں محمد سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں. اول العابدین ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، مخلوق میں سب سے بڑے رتبے والا وہ محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ کے بعد یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، خدا کی قسم ہم قرآن سے مولا علی کو تیسرے نمبر پہ مانتے ہیں.
پہلے نمبر پہ اللہ ہے، مخلوق میں محمد رسول اللہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے بعد علی ولی اللہ ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ دیکھیے محمد کی عظمت، محمد کا مقام۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے، سوال کریں کہ محمد کے استاد کا نام کیا ہے، توجہ چاہوں، محمد مصطفیٰ کے استاد کا نام کیا ہے؟ بتائیں۔ محمد نے کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ اللہ سے نا۔ تو محمد کے استاد کا نام اللہ ہے، اور محمد کا شاگرد کون ہے؟ علی ہے نا۔ دیکھیں، جس کے علم کو دیکھنا ہو، یا استاد کو دیکھو یا شاگرد کو دیکھو۔ تو محمد کے استاد کا نام اللہ ہے، محمد کے شاگرد کا نام علی ہے، محمد کے استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے، محمد کے شاگرد کے کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے۔ کیا نہج البلاغہ ہے؟ تو پھر اگر ہم علی کو بڑا نہیں مانتے، سب سے بڑے کا نام اللہ ہے، سب سے بڑے کا نام اللہ ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو لیس کمثلہ شیء ہے۔ مخلوق میں بڑے کا نام محمد ہے۔ اللہ اللہ، سب سے بڑا اللہ، مخلوق میں بڑا مصطفیٰ۔ تو علی اللہ سے بھی چھوٹا، اللہ کا بندہ ہے، محمد سے بھی چھوٹا، محمد کا شاگرد ہے۔ مگر میں کیا کروں؟ علی اللہ سے بھی چھوٹا، محمد سے بھی چھوٹا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بڑا اللہ ہے، بڑے محمد ہے، تو دو بڑے ہو گئے، ایک چھوٹا ہو گیا۔ بڑے اللہ نے بھی کہا، بڑے مصطفیٰ نے بھی کہا، جس کے دل میں چھوٹا علی نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ چھوٹا علی دل میں ہونا ضروری ہے۔ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کی معنی کیا ہے، شیعہ کسے کہتے ہیں، یہ ہمارے برادران اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں یہ لکھا ہے، شیعہ کی ڈیفینیشن لکھی گئی ہے۔ کتاب کا نام المنجد ہے، المنجد، اور ایک کتاب کا نام قاموس ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کی معنی کیا ہے۔ شیعہ کی معنی عربی میں یہ کی گئی ہے کہ الشیعۃ من تولا علی و اولادا، شیعہ اسے کہتے ہیں جس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہو۔ اور یہ جو محبت ہے، توجہ چاہتا ہوں، محبت دل میں ہے علی اور اولاد علی کی، اس کا معنی یہی ہے کہ محب، تو یہ اپنی طرف سے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہیں؟ تو آواز قدرت آئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ میرے حبیب ان سے کہہ دو، میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، مانگتا ہوں تو علی اور اولاد علی کی محبت مانگتا ہوں۔
نماز واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے، نماز کے لیے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، روزے کے لیے کہا کتب علیکم الصیام، روزہ رکھو، حج کے لیے کہا للہ علی الناس حج البیت، حج پڑھو، ہر عمل کے لیے اللہ نے کہا کرو. تو جب محبت اہل بیت کے لیے اللہ نے کہا تو پھر وہ بھی تو کرنا ہوگا نا. یہ محبت اہل بیت بھی نماز کی طرح واجب ہے. جب تک محبت اہل بیت نہ ہو عبادت نہیں ہے. عزیزان گرامی پھر تفسیر کبیر کو ذرا پڑھیے گا. تفسیر کبیر، یہ تفسیر کبیر ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب ہے. اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس کے دل میں محبت علی ہو، اولاد علی ہو، ان کے لیے مقام کیا ہے. فرمایا کہ پیغمبر خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. نبی کا فرمان ہے جس کے دل میں محبت علی اور اولاد علی ہو، اگر وہ چارپائی پہ بھی مرتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے. محبت ہے نا، معنی ہی محبت ہے. پھر فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا. جو محبت اہل بیت دل میں رکھ کے مرتا ہے، پہلے اس کا توبہ قبول ہوتا ہے، بعد میں مرتا ہے. پھر فرمایا زمخشری نے تفسیر کبیر میں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا. جس کے دل میں محبت علی ہو، اولاد علی ہو، وہ بخشا ہوا مرتا ہے. اس کی بخشش ہو کر پھر اسے موت آتی ہے. پھر فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنان مستکمل الایمان. جب محبت اہل بیت میں کوئی مرتا ہے وہ مومن مرتا ہے اور ایمان کامل کے ساتھ مرتا ہے، اور دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی زیادہ زحمت نہیں دیتا. کامیاب کون ہے؟ متقی. متقی کون؟ توجہ آخری جملے ہیں اور مسائل کی طرف آنے لگا ہوں. پیغمبر خدا متقین کی صفات بیان کر رہا. یہ جملہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. متقی متقی متقی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. سامنے تشریف فرماتے مولا علی. پیغمبر خدا نے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیا کہا؟ یا علی حبک تقوی والایمان. یا علی تیری محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے. تقوی سے مراد کیا ہے؟ ابھی تھوڑا سا مولوی والا کام بھی ہو جائے. تقوی سے مراد یہ ہے کہ عمل بھی اچھا ہو. صرف یہ نہیں ہے کہ نعرے لگاتے جاؤ جو مرضی ہے کرو. تقوی سے مراد اچھے اچھے اعمال کرنے والا ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو، سخی ہو، غیبت نہ کرنے والا ہو، جھوٹ نہ بولنے والا ہو، غیبت نہ کرنے والا ہو، مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کرنے والا ہو، اصول فروع دین پر عمل کرتا ہو. تقوی عمل کو کہتے ہیں. جی عمل، اعمال اچھے ہو. اگر اعمال اچھے نہیں ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی ایمان تیری محبت تقوی ہے، یعنی اچھے اعمال ہے. والایمان، اور یا علی تیری محبت ایمان ہے. ایمان سے مراد کہ ان کا عقیدہ بھی قرآن کے مطابق ہوگا. اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا،
نبیوں پر ایمان ہوگا، کتابوں پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان۔ عزیزان گرامی، دو چیزوں کا نام تقویٰ ہے، ایک اچھے اعمال کرنے کا نام اور ایک بہترین عقیدے کا نام۔ جس کے دل میں محبت علی ہو، ان کے اعمال اچھے ہوں گے، وہ کبھی نماز کو ترک کرنے والا نہیں ہوگا، اسے کبھی نماز اس کی قضا نہیں ہوگی۔ علی والا ہو اور وہ بھی نماز ہو، یہ علی والا ہو نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھو، ہمارا امام وہ ہے جو رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے اور ایک ختم قرآن تلاوت کرتا ہے۔ یا اللہ، تو علی کا ماننے والا بھی نمازی ہوگا، چلے 1000 رکعت نہیں، کم از کم 5 وقت کی نماز تو پڑھیں، 5 وقت کی تو پڑھیں، نماز شب پڑھیں، رات کو اٹھیں، اللہ کی عبادت کریں، یہ ہے متقی۔ اور عقیدہ قرآن کے